تیسرا جو خوبی ہوگی، خصوصیت ہوگی، وہ صبر ہوگی. صوفی صابر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس پہ قناعت کرے گا، شکر و صابر رہے گا. جو کچھ ملے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا شیوا تھا. صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا شیوا تھا، خصوصیت تھی. حضرت ایوب علیہ السلام ایسے بڑے امتحان میں آئے تھے کہ کیڑے وجود میں پیدا ہوئے، اور کیڑے جب زمین پہ گرتے تھے تو وہ خود اپنے وجود میں ڈال لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی زبان کو اور اس کے دل کو کیڑوں سے محفوظ کیا تھا، کیونکہ وہ زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، دل میں اللہ کی محبت تھی اور اللہ کا ذکر ہوتا تھا. وہ خدا و تعالیٰ نے کیڑوں سے محفوظ کیا ہوا تھا. واقعہ کس طرح تھا میں صرف تفصیل میں نہیں جاتا، سرسری بتاتا ہوں کہ کیڑوں کا واقعہ کس طرح تھا. شیطان خبیث حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈالنے کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کر لی کہ ایوب علیہ السلام کے پاس مال و متاع ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، اس لیے وہ صابر ہے. مجھے آپ اختیار دے دیں کہ میں اس کے مال و متاع کو ختم کروں. سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اجازت دی کہ اس مال و متاع کو ختم کرو، جیسے کر سکو کر لو. طریقے لمبے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا. اس کے مال و متاع ختم ہو گئے، جتنی مال و متاع تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اپنے ریوڑ، اپنے جانور، ان کا جو چوکیدار ہوتا تھا، ان کا پالنے والا ہوتا تھا، ان کا رکھوالی کرنے والا ہوتا تھا، شیطان خبیث اس کی شکل میں آیا اور ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تیرے سارا وہ ریوڑ، وہ مال، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس نے شکر ادا کیا، جس کا تھا اس نے لے لیا. اس نے بارگاہ الہی میں عرض کر لی، کہا کہ اس کے وجود پہ مجھے تصرف دو، اس کا وجود صحیح ہے، اگر آپ مجھے اس کا وجود پہ تصرف دے دیں تو وہ صبر کرنے والا، اس کا صبر ختم ہو جائے گا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کر لو. کتاب والا لکھتا ہے کہ تفسیر مزری شریف میں اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ سجدے کے حالت میں اس کے نتن میں پھونکا اور اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے وجود پہ پوڑے نکل آ گئے، سارا وجود پوڑے پوڑے ہو گیا. اس کے 3 امتی تھے. وہ لکھتا ہے کہ یمنی تھا، ایک دوسرے اس کے اپنے علاقے کے تھے. ایوب علیہ السلام کا مزار شریف الحمدللہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. دریا دجلہ یا فرات میں بھول گیا، اس نخلستان میں اس کا مزار شریف ہے. جب کوڑے پنسیاں وغیرہ نکل آئیں وجود پہ، بستی والوں نے اس کو نکال دیا. بستی والے اس سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ تجھ پہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے، آپ بستی سے نکل جاؤ. تو یقیناً اس نخلستان میں اس نے اپنا جگہ بنایا ہوا تھا. اس کی ایک بیوی صرف رہ گئی، ایک بیوی رہ گئی، رحمت بیوی اس کا نام تھا. افراسیم کی بیٹی تھی، یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی. وہ اپنا کھانا برابر کر کے صبح کا شام کا گھر سے لے آتی تھی، ان کو کھلا لیتی تھی. اب اس خبیث نے اپنے چیلے چمچے اکٹھے کر دیے. میں کیا کروں ایوب علیہ السلام کو، میں کیسے زیر کروں؟ مشورہ دیا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے اس گندم
غنم کے دانے کے کھانے پہ راغب کیا ہوا تھا، ایسے ہی اس کے ساتھ حرکت کرو، عمل کرو۔ وہ شیطان خبیث ایک حکیم کی شکل میں راستے میں کڑا ہے، رحمت بی بی گھر سے کانا تیار کروا کے لا رہی ہے، جب اس کو دیکھا رحمت بی بی کے ساتھ مخاطب ہوئے، صرف ایک کام کرے، وہ غیر اللہ کے نام سے ایک بکرا ذبح کر دے، غیر اللہ کے نام سے ایک بکرا ذبح کر دے۔ افراسین رحمت بی بی بڑی خوش ہو گئی کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں لے آؤں گی، وہ ذبح کر دے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ گئی ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا، وہ بہت دکھی ہو گئے، اے اللہ مجھے بہت دکھ پہنچا جب ابلیس خبیث نے رحمت بی بی کے ساتھ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، تب خدا تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عنایات فرمائی اور فرمایا یہاں پانی، اس سے آپ نہا لو اور آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ۔ اس وقت اس نے رحمت بی بی کو ڈانٹا ڈپٹا اور فرمایا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں میں آپ کو 100 دورے ماروں گا اور آئندہ کے لیے نہ ہو۔ لیکن وہ بیوی تھی، وفادار تھی، پھر بھی اس نے سوچا کہ چلو میں اپنا کھانا شانا تیار کروا کے چلی جاؤں۔ جب آ گئی تو دیکھا ایوب علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ایوب علیہ السلام خداوند تعالیٰ نے اپنا صحیح سالم وجود عطا فرمایا تھا، واپس جیسے تھا۔ وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ نظر آ گئے، تو شرم و حیا کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہاں ایک آدمی تھا، بیمار تھا، کہیں آپ کو نظر نہیں آیا کہ وہ کدھر چلا گیا؟ کوئی پتہ آتا ہے آپ کو؟ تو ایوب علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ آپ اس کو پہچان لے گی۔ جب اس کی طرف دیکھا، مسکرایا تو بغل گیر ہو گئے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کو ہر چیز جو مال و متاع تھی، جو اولاد تھی، جو کچھ تھا، واپس لوٹا دیا، بلکہ فرماتے ہیں ڈبل دے دیا۔